باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا. اچھا آپ لوگ ہے نا ایسا کریں جن کو نہیں دکھائی دے رہا ہے نا تو اپنے حساب سے زوم کر لیں, ٹھیک ہے, اسکرین کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. لا نہیں, اقسم میں قسم کھاتا ہوں, نہیں میں قسم کھاتا ہوں یعنی نہیں جو مشرکان مکہ جو کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نہیں, مطلب یہ جو تم کر رہے ہو بالکل ٹھیک نہیں کر رہے ہو. اقسم بہذا البلد, میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی, اس شہر کی یعنی یہ خاص شہر ہے, اللہ گیا ہے یعنی کہ مکہ المکرمہ کی, کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی, حاضل بلد وانت حل بهذا البلد, اور آپ حلال کر لیے گئے اس شہر میں مکہ المکرمہ میں, آپ کی جان کو بھی کیا کر لیا گیا, حلال کر لیا گیا, جہاں پر کسی ایک باریک سے مطلب کیڑے کو بھی نقصان پہنچانا, جہاں پر کسی درخت کو بھی نقصان پہنچانا منع ہے, اس حرمت والے شہر میں آپ کی جان کو حلال کر لیا گیا, لوگ آپ کی جان کے در پر ہو گئے. ووالد وما ولد, اور قسم ہے والد کی پیدا کرنے والے کی, وما ولد اور جس کو پیدا کیا گیا یعنی اولاد کی, والد اور اولاد دونوں کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پر قسم اٹھائی ہے کہ انسان جو اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک, ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بھاری بات ہے, ایک بہت بھاری کام ہے, اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, اس بات کی قسم اٹھائی ہے, میم والد کی قسم اور جو پیدا. جی کہیے. ہاں میم جی, یہاں پر والد کی قسم کھائی گئی ہے تو اس کے نیچے ایک کسرہ آیا ہے, لیکن ولدا میں ولدی کیوں نہیں آیا, وہاں کسرہ, وہاں بھی قسم کھائی گئی ہے نا. نہیں یہاں پر ہے نا یہ جو ہے نا, اور جو پیدا کیا گیا یہ جو ہے نا یہ قسم نہیں کھائی گئی ہے, دس از ورب. ورب میں نا آپ سائن نہیں چینج کر سکتے نا, یو کین چینج دا سائن ان دس تھنگ, اسم میں. یہ نا یہ والدن جو ہے کیا ہے اسم ہے, اور یہ ولد جو ہے فعلا پیٹرن پر ہے, دس از آن دس پیٹرن. یہ ورب ہے نا, ورب ہونے کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی ہے, اوکے, تو ورب میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہم اپنے حساب سے. یہاں پر سائن کی جو پہچان ہوتی ہے نا وہ اس سے پہچان ہو جاتی ہے ہمیں, یہ جو اسم ہوتا ہے نا اس کے اندر کسرہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور قسم ہے والد کی اور جو اس نے پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی کبد, البتہ تحقیق بے شک انڈیڈ, خلقنا پیدا کیا ہم نے, الانسان انسان کو, فی کبد مشقت میں. تو ہم نے بتایا تھا کہ مشقت ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دکھائی دے, کچھ لوگوں کو مشقت کیسی ہوتی ہے, ذہنی ہوتی ہے, کسی کو جسمانی ہوتی ہے, کسی کو فزیکل, کسی کو مینٹل, کسی کو ایموشنل, ہر انسان کسی نہ کسی مشقت میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو مشقت میں پیدا کیا, یعنی جب سے وہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتا تب تک وہ مشقت میں ہی رہتا ہے, اور کسی نہ کسی ٹائپ کی اس کو مشقت لگی رہتی ہے, کسی نہ کسی ٹائپ کا اسٹرگل جد و جہد وہ کرتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. یحسب ان لن یقدر علیہ احد, کیا وہ نہیں, وہ کیا وہ سمجھتا ہے, کیا وہ گمان کرتا ہے, کیا وہ حساب لگاتا ہے کہ نہیں طاقت رکھتا علیہ اس پر, احد کوئی بھی, یعنی اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتا, کوئی اس کے اوپر طاقت نہیں رکھتا, یعنی اس کے اوپر کوئی سپریم اتھارٹی نہیں ہے جو اس کو دیکھ رہی ہو, اس کے حرکات اور اس کے جو ایکشنز ہیں اس کو نوٹ کر رہی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے بارے میں بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انڈائریکٹلی ہر چیز کو, ہر عمل کو تمہارے دیکھ رہا ہے. یقول اہلکت مالا لبدا, یقول یا وہ, قولو قاف واو لام قول, وہ کہتا ہے نا, قول یعنی بات, وہ کہتا ہے. اہلکت, اب یہ یقولو ماضی ہے مضارع ہے, مضارع ہے, کیسے یقولو وہ بنتا ہے, کہتا مضارع
कैसे पता चला؟ या से पता चला, वेरी गुड, या से पता चला, ठीक है, वेरी गुड। यकूलू का मतलब होता है वो कहता है, तकूलू होगा तो आप कहते हो, आप कहते हो, अकूलू होगा तो मैं कहता हूँ, वेरी गुड, और नकूलू होगा तो हम कहते हैं, ठीक है। या यानी वो, हम कहते हैं, आ यानी आप, आप यानी मैं, और नून यानी हम। यकूलू, हाँ वेरी गुड, यकूलू वो कहता है, तकूलू आप कहते हो, अकूलू मैं कहता हूँ, नकूलू हम कहते हैं। हम। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, तबारकल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पर यकूलू यानी वो कहता है, वो इंसान कहता है, क्या कहता है? अहलकतु, हलाका, यहाँ पर अहलकतु, ये अहलकतु माजी है या मुजारे है? ये माजी है। कैसे पता चला? टू से, तू से पता चला, क्योंकि कहीं पर भी मुजारे में तू नहीं आता है ना, अहलक तू, और तू का मतलब अरबी में क्या होता है? मैं, वेरी गुड। मैंने हलाक कर दिया, मैंने हलाक कर दिया यानी मैंने यूटिलाइज कर दिया, यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि मैंने बड़ी कसरत से लुटा दिया। क्या लुटा दिया? मालन, माल, लुबदा, हाँ वो कहता है मैंने लुटा दिया माल बहुत ज्यादा, लुबदा, लाम बादा, लबद का मतलब होता है बहुत कसरत से, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा माल क्या कर दिया? लुटा दिया, यानी कि मैंने अपने माल को दुनिया की सरगर्मियों में बहुत ज्यादा लुटा दिया, ठीक है। अब ये किसकी बात हो रही है कि जो लोग मतलब अपने मालों को फजूल खर्ची में लगा देते हैं, जो इसराफ करते हैं। इसराफ का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रावेगेंसी, हद से ज्यादा खर्च करना, जिसकी जरूरत भी ना हो, जहां जिस चीज की जरूरत ना हो उसमें खर्च कर देने को यहाँ पर कहा गया है अहलकतु मालल लुबदा, मैंने बहुत कसरत से अपने माल को क्या किया? लुटा दिया। लेकिन ये क्या है कि मतलब वो उस पर फख्र कर रहा है, मतलब अबंडेंट वेल्थ उसने क्या कर दी? मतलब जाय करने को वो जाय करना नहीं समझ रहा है, क्या समझ रहा है? कि मैंने बहुत लग्जरीज और मतलब डेकोरेशन इंटीरियर में सारा कुछ लगा दिया, तो मैंने तो बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। अभी असल बात आएगी कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना था और उसने कहाँ कर दिया, ठीक है। यकूलु वो कहता है कि अहलकतु मालल लुबदा, मैंने तो बड़ा लुटा दिया, मैंने तो हलाक कर दिया मालल लुबदा, बहुत सारा माल। अयहसबु, क्या, वही बात आ रही है दोबारा से, अयहसबु अल्लम यराहु अहद, क्या, ये क्या है? हर्फ इस्तिफाम है, इंटरोगेटिव पार्टिकल है, यानी क्या, और इसकी जगह दूसरा वर्ड कौन सा आता है? या हल भी आता है ना, हल अता का हदीसुल गौशिया, हल भी आता है, हल में मजीद, हाँ जी। तो यहाँ पर जी कभी आएगा ना, कैफा, नो वो तो उसके अंदर तो आंसर होता है ना, उसके अंदर तो आंसर चाहिए, मतलब उसके अंदर बाकायदा हमें स्टेटमेंट चाहिए होता है। इसके अंदर क्या होता है? यस नो आंसर जब चाहिए होता है तो और हल के अलावा दूसरा कोई नहीं आता। और हल जब भी आएगा ना तो इसके अंदर आंसर क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाएगा क्या आप मुस्लिम हैं, तो आप क्या कहेंगे? यस, है ना, आप कहेंगे हाँ, नाम है ना, नाम, ठीक है, माशाल्लाह तबारकल्लाह। अगर आपसे पूछा जाएगा आपका क्या नाम है, तो आप कहाँ ये कह सकते हैं हाँ या नहीं? आपका क्या नाम है पूछा जाएगा तो नाम बताएंगे ना, नाम बोलना हाँ जी, तो नाम बोलना पड़ेगा, तो वहां पर माँ आ जाता है, ओके, वहां पर माँ आएगा। लेकिन ये और हल आता है ना, जब हाँ या ना में सवाल करना होता है तब ये और हल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? यह सबू, क्या, या वो, हसबा, हिसाब करता है, गुमान करता है, मतलब क्या, वो समझता है, क्या समझता है? कि लम नहीं, अब देखिए लम ये भी आ रहा है, लम का भी मतलब नहीं होता है, ला का मतलब भी नहीं होता है, लन का मतलब भी नहीं होता है, और लैसा, लैसत, ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जिसका तर्जुमा नहीं में जाता है। माँ का भी तर्जुमा कभी कभी नहीं में जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है
کیا وہ حساب کرتا ہے یا گمان کرتا ہے یا وہ سمجھتا ہے؟ کون سمجھتا ہے؟ وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ان یعنی کہ لم نہیں یرا دیکھا ہو اس کو احد کسی نے بھی. کیا وہ سمجھتا ہے جب یہ اپنے مال کو ضائع کر رہا تھا، جب یہ اسراف کر رہا تھا، جب حد سے زیادہ فضول خرچی کر رہا تھا تو اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا؟ کیا اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اس نے کیا ہے یہ بہت صحیح کام کیا ہے؟ کیا وہ گمان کرتا ہے کہ نہیں دیکھا اس کو احد کسی نے بھی، کسی ایک شخص نے بھی نہیں دیکھا اس کو؟ اب یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ہی بات کر رہے ہیں، اور ویسے تو اور بھی لوگ ہیں جو دیکھ رہے تھے، وہ فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، اور وہ زمین بھی گواہ تھی، اور وہ جو جگہ تھی وہ بھی گواہ تھی، اور یہ جو کرامن کاتبین ہے وہ بھی گواہ تھے. تو اس کے تو اتنے سارے گواہ تھے، جبکہ وہ کیا کر رہا تھا؟ فضول خرچی کر رہا تھا. یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت مال کو لٹایا اپنی زندگی کے لیے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین. اب دیکھیں یہ ساری نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں انسان کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. کیا لم نہیں نجعل، الم نجعل، کیا لم نہیں نجعل، نون ہم نے جعلا بنایا. اب دیکھیں یہ وہی ہے نون، نون کیا ہے؟ یتان کا نون ہے، نون کا مطلب ہم. تجعل ہوتا تو تم نے، آپ نے. بنایا. بنایا. اجعل میں نے بنایا. تجعل یجعل اس نے بنایا. اس نے بنایا. اس نے بنایا. کیا نہیں ہم نے بنایا لہو لیے ہو اس کے، کیا اس کے لیے ہم نے نہیں بنایا عینینی. عینینی واٹ از دس؟ عینی، عینی آنکھیں، دو آنکھیں، آنکھیں، مستنہ ہے یہ. دو آنکھیں. دو کے لیے ڈویل. جب بھی کسی ورڈ کے لاسٹ میں آنی یا عینی آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایک کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے. عینینی، عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، اور عینینی آنی عینانی عینینی کا مطلب ہوگا دو آنکھیں. یا تو آنی آ جائے یا عینی آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دو کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر ہم نے کہنا ہے دو قلم، کیا کہیں گے؟ دو کتابیں، کتابینی. کتابینی. دونوں پیٹرن یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک پیٹرن نہیں، وہ ایک پیٹرن کسی وجہ سے وہاں پر آئینے کی شکل میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ عینینی، کیا نہیں ہم نے بنایا اس کے لیے دو آنکھوں کو. یعنی اب انسان اپنے اس پر غور کرے، اپنی تخلیق پر غور کرے، اپنی آنکھوں پر غور کرے کہ اس کے رب نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی. ذرا اپنے آنکھ کے نظام پر غور کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا اس کے اندر نظام رکھ دیا کہ چھوٹی سی وہ ہے دو، اس کے شیپ کو غور کرے، اس کے سائز کو غور کرے، اور اس کے کام کو غور کرے. یہ جو آپ کو پتا ہوگا نا ایچ ڈی ویڈیوز کی ہمیں کتنی وہ لگتی ہے نا، کہ ویڈیوز اگر ایچ ڈی ہوتی ہیں تو ہمیں آنکھوں کو کتنی اٹریکٹیو لگتی ہے، اس کے اندر تھوڑا سا ڈیفینیشن بڑھ جاتا ہے تو وہ کتنی اٹریکٹیو لگتی ہے. کیا ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہماری جو آنکھیں ہیں ساری دنیا کے ہر کلر کو دیکھ رہی ہیں اور بالکل ہائی ڈیفینیشن کے ساتھ وہ ہر چیز کو کیچ کر رہی ہیں؟ تو یہ سارا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے رکھ دیا؟ پھر اس کے پروٹیکشن کے لیے اس کے اوپر دو آئی لیڈز لگا دی ہیں، جو دو پردے لگا دیے ہیں، جو اس کے اندر کوئی فضول چیزیں آنے سے اس کی وہ کرتے ہیں، ہے نا؟ جب کوئی مطلب وہ ہو جاتا ہے، کوئی چیز اس کے سامنے آنے لگتی ہے تو فوراً سے خود بخود انوالنٹری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. پھر اس کے اوپر آئی لیشز لگا دی ہیں، تو وہ آئی لیشز جو بھویں ہوتی ہیں، جو اس کو کیا کہتے ہیں آئی لیشز کو؟ پلکیں بھی ہوتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ کوئی ذرات وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اندر آنے سے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں آنکھوں کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی نازک سے آنکھ بنائی ہے، اور اس کے پروٹیکشن کے لیے
اس کی حفاظت کے لیے اتنی ساری چیزیں رکھ دی. اس کے اندر سے ہر وقت پانی نکلتا رہتا ہے تاکہ جو ہماری آئی لڈ ہیں، یہ جو آنکھوں کی پلکیں ہیں، یہ کیسے اچھی طرح سے اسموتھلی موو کر سکیں. یہ جو ہماری آنکھوں کے جو لڈز ہیں وہ اچھی طرح سے بند ہو سکیں، اس کے اندر رگڑ نہ پیدا ہو جائے، کوئی فرکشن نہ پیدا ہو جائے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر وہ جو 2 لینسز رکھ دی ہیں، پتلیاں رکھ دی ہیں، وہ کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہیں. جب لائٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو کیسے اپنے آپ کو چھوٹا بڑا کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جب لائٹ کم ہو جاتی ہے تو ہماری پتلیاں بڑی ہو جاتی ہے، اور جب لائٹ زیادہ ہوتی ہے تو وہ پتلی کیا ہو جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے. پتلی جس لینس ہوتے ہیں نا، تو وہ لینس کیسے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو لائٹ، کہ ہماری آنکھ میں زیادہ روشنی نہ چلی جائے. تو آنکھ کی بات ایسی ہے کہ ہم کل بڑی اللہ کا شکر ادا کیا ہے جو آنکھ کا جو ٹریجڈی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، تو واقعی میں بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے. وہ تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے جب اس کے اندر ذرا سی بھی وہ ہو جاتی ہے، اتنا سا اگر اس کے اندر پلک کا بال بھی چلا جاتا ہے نا، تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے اس کو وہ دی ہوئی ہے کہ مطلب اس میں سے پھر جیسے ہی ہمارے آنکھوں میں کچھ جاتا ہے تو فوراً سے کیا ہوتا ہے، آنکھوں میں سے پانی لگاتار نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جو کوانٹٹی میں پہلے نکلتا تھا اس سے کئی زیادہ کوانٹٹی میں نکلتا ہے. کیوں؟ تاکہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جو کہ نکل سکتی ہے پانی کے ذریعے تو واش آف ہو جائے اور وہ باہر نکل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام اتنا خوبصورت ہے نا کہ یہ اتنی سی چیزوں میں اگر اس کے اوپر غور کیا جائے نا تو انسان مطلب اسی پر غور کرتا رہے اور اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف نہ ختم ہو. یہ تو ہم نے کچھ چند اوپری فیکٹس بتائے ہیں. اگر اس کو ایناٹومیکلی اگر اس کو وہ کیا جائے، اس کو جانا جائے، تو اس کے اندر دنیا بھر کی اس کے پیچھے میکینزم ہے جو کہ اگر ہم اس کو ڈسکس کرنے جائیں تو ہمارے تو آدھے گھنٹے کا لیکچر بھی اٹس انسفیشینٹ. ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا، کیا ہم نے نہیں بنائی تمہاری 2 آنکھیں، اس کے لیے 2 آنکھیں، اس کے لیے یعنی ہر انسان کے لیے. یہ نہیں ہے کہ مومنوں کو 2 آنکھیں دی ہیں اور کافروں کی 2 آنکھیں چھین لی. ہر انسان کو 2 آنکھیں دی. پھر وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور لسان کہتے ہیں زبان کو، ٹھیک ہے. وَشَفَتَيْن، شفتن کہتے ہیں ایک ہونٹ کو، اور شفتینی کہتے ہیں 2 ہونٹوں کو. یہ وہی آ گیا عینینی اور شفتینی. آنی اور عینی لگنے سے کوئی بھی ورڈ 2 ہو جاتا ہے. تو یہاں پر شفتن ایک ہونٹ، شفتانی شفتینی یعنی 2 ہونٹ. اس کو زبان دی اور 2 ہونٹ دیے ہم نے بنائے، اس کے لیے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ. وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہدایت دی نہ ہم نے اس کو، اس انسان کو، اور ہدایت دی ہم نے اس کو یعنی راستہ دکھایا ہم نے اس کو. کس کا؟ نجدین. نجدن کہتے ہیں راستے کو. ٹھیک ہے. کسی ایکچولی میں یہاں پر 2 راستے، نجدن ایک راستہ، نجدانی نجدینی 2 راستے. اب دیکھیں یہاں پر کہا گیا ہے ماں کی چھاتیوں کو، کہ بچے کو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طریقے سے وہ پیدا ہوا ہے ابھی اور اس کو کچھ خبر نہیں ہے، لیکن وہ ماں کے لمس کو محسوس کرتے ہی اس کو 1 ہونٹ دیا، 1 زبان دی، 2 کیا دے دیے؟ ہونٹ دے دیے، اور اس کو خود گائیڈنس دے دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ وہ ماں کے ہی دودھ کو کیا کرتا ہے؟ لیتا ہے نا. تو یہ یہاں پر ماں کی 2 چھاتیوں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی اس کی طرف کہ وہ بچہ جو کہ کچھ نہیں جانتا اور اس چیز کو برابر جانتا ہے اور کیسے اپنے ماں کے لمس کو محسوس کر لیتا ہے. تو یہ کتنی سوچنے والی بات ہے. اس کو تو کسی نے نہیں سکھایا نا یہ بات، لیکن وہ کیسے کر رہا ہے؟ محسوس کر لیتا ہے اپنی ماں کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں بچپن میں ہی ہدایت دے دی ان تمام چیزوں کی، جو فطری ہدایت ہے، جو جبلی ہدایت ہے، جو ان بلٹ ہم نے یہ ساری ہدایتیں رکھ دی تمہارے اندر. تو تم کیا ان تمام چیزوں کی طرف غور نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے کہ ہم نے کس طریقے سے یہ ساری چیزوں کو، ایک وہ معصوم بچہ جس کو کچھ نہیں پتا وہ ساری چیزیں سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ 2 راستوں کا ہم نے 2 راستوں کے بارے میں ہدایت دے دی. اور فلقتحم العقبہ. اب دیکھیں وہ جو بات ہوئی تھی کہ میں نے ہلاک کر دیا اپنا مال،
تو اب اس کے کانٹیکس میں یہ بات آ رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں اور پھر اب کیا کہا جا رہا ہے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پس لا نہیں، اقتحم وہ داخل ہوا، پھر نہیں وہ داخل ہوا، قاحما کا مطلب ہوتا ہے ٹو انٹر، پھر نہیں وہ داخل ہوا العقبہ، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، گھاٹی دشوار گزار گھاٹی یہاں پر کہا گیا ہے، العقبہ، عقبہ کہا جاتا ہے، عین قاف با کا مطلب ہے عقب، عقب کا مطلب ہوتا ہے اسٹیپ پاتھ، ایسا راستہ جو پہاڑوں کی اونچائی کو چڑھنے کے لیے لگے اور وہ راستہ بہت خطرناک ہو. ٹھیک ہے، دیکھیں نیچے اترنا آسان ہوتا ہے یا اوپر چڑھنا آسان ہوتا ہے؟ کسی بھی بلندی کو چڑھنا آسان ہوتا ہے یا نیچے اترنا؟ اترنا آسان ہوتا ہے. اترنا آسان ہوتا ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بات کی اوپر چڑھنے کی کہ تم پہاڑ پر چڑھو. پہاڑ پر چڑھنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں لوگ میم. ممبئی میں رہتے ہیں نا، اگر وہ انہوں نے کبھی وہ جو ہے نا ٹریکنگ کے لیے جو لوگ جاتے ہیں حاجی ملنگ وغیرہ، جی میم، تو بہت اچھے سے ایکسپیرینس ہے اس کا. آپ فجر میں چلنا شروع کرتے ہیں، آپ کو پہنچتے پہنچتے اثر ہو جاتی ہے وہاں اس تک پہنچتے آرام پہنچتے، سے. ہے نا، آرام سے. اور وہ راستہ اتنا مشکل ہے، حالانکہ اس کے اندر اب تو بہت کچھ اسٹیئرز وغیرہ بن گئے ہوں گے مے بی، کیونکہ ہم بہت بچپن میں ایک مرتبہ نہیں گئے تھے میم، ضد کر کے وہ کہ ہم بن نے بھی تو گئے ٹریکنگ پر کر، بہت خطرناک ہے. خطرناک ہے نا. تو پہاڑوں 2 پر دن پیر اونچائی کی طرف چڑھنا، بالکل اونچائی کی طرف چڑھنا پہاڑ پر، اور وہ راستہ جو ہے وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا عقبہ، یعنی اونچائی پہ تم نے چڑھنا ہے اور وہ اسٹیپ پاتھ ہے جو کہ بہت خطرناک ہے، اس پر تم نے چڑھنا ہے. تو پھر تم نہیں داخل ہوئے اس راستے پر. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم اس راستے پر داخل نہیں ہوئے، اس راستے پر نہیں چڑھے، اور پھر کیا کہا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور ماں کیا، ادراکا آپ نے ادراک کیا، آپ نے سمجھا، آپ نے جانا، اور آپ نے کیا جانا، ماں کیا ہے وہ، العقبہ دشوار گزار گھاٹی. پھر آپ داخل نہیں ہوئے دشوار گزار گھاٹی میں، اور تم نے کیا جانا کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ٹرم دی کہ دشوار گزار گھاٹی. اب انسان کو امیجن ہو گیا کہ ہاں بھائی دشوار گزار گھاٹی کون سی ہوتی ہے، کہ پہاڑ کی طرف اونچائی پر چڑھنا اور وہ راستہ جو کہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو انسان امیجن کر لے کہ ہاں بھائی یہ جو چیز ہے وہ دشوار گزار گھاٹی ہوتی ہے. ٹریکنگ کرنا، پہاڑ پر چڑھنا بہت آسان کام نہیں ہے، جان کا بھی اس میں وہ خدشہ لگا ہوتا ہے. ایک پیر پھسل جائے تو انسان زخمی ہو جاتا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں. اگر ذرا سا بھی ادھر کا ادھر پیر پھسل جاتا ہے نا تو پہاڑ کے وہ پتھریلا ہوتا ہے اور اس کے اوپر پھسلنے کے بعد کیا ہوتا ہے، زخم آ جاتے ہیں، انسان کو بروسز آ جائیں گے، اس کو تکلیف ہو جائے گی. ہو سکتا ہے اگر زیادہ دور تک اگر وہ ہو جائے، ڈھلان تک اتر جائے تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے نا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ تو ہے دشوار گزار گھاٹی جو کہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور ہی چیز کو دشوار گزار گھاٹی کہا ہے. اب دیکھیں کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے تم کیا جانتے ہو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی. انسان تو عقبہ سنتے ہی، کیونکہ یہ عربوں کے اوپر لینگویج نازل ہوئی نا، یہ جو قرآن نازل ہوا، تو ان کو تو عقبہ سنتے ہی سمجھ آ گیا ہوگا کہ دشوار گزار گھاٹی ہوتی کیا ہے. کیونکہ صحرا میں وہ لوگ رہتے تھے، ایسے ہی ہوتا تھا کہ ٹیلے ہوتے تھے، پہاڑ ہوتے تھے، پتھریلے علاقے ہوتے تھے، وہ تو جانتے ہی تھے کہ عقبہ کیا ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی. ہم بتاتے ہیں کہ کیا ہے وہ اسٹیپ پاتھ، کون سا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی. فکو رقبہ، یہ ہے دشوار گزار گھاٹی. فکو چھڑا دینا، رقبہ گردن کو، کسی کی گردن کو آزاد کرا دینا، کسی کو کوئی انسان جو مشکل میں ہے اس کو آزادی دلوا دینا. گردنوں کو چھڑانا، کاف کا فک کرنا یعنی چھڑا دینا. رقبہ، رقب یعنی کہتے ہیں گردن کو. ہم نے پڑھا تھا نا آیت نمبر 177 سورۃ البقرہ. واٹ از آیت نمبر 177؟ کیا نام ہے اس آیت کا؟ آیت البر، ہے نا. وفی الرقاب،
وفی الرقاب رقبہ رقبہ یعنی گردن چھڑانے میں اپنا مال لگائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا گردن چھڑانا یہ ہے دشوار گزار گھاٹی کہ اپنے مال کو اس شخص کے لیے لگانا جس کی جان پھنسی ہوئی ہے, یعنی غلام آزاد کرنا. اب غلام تو رہتے نہیں, اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا تب سے غلامی کا جو سسٹم تھا وہ سارا کچھ ختم ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ بھی لوگوں کی جانیں پھنسی ہوئی ہیں, گردنیں اٹکی ہوئی ہیں, تو وہ کون سے طریقے سے کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہے, کوئی مقروض ہے, اس کا مال ادا کر کے اس کی جان چھڑا لینا, یا پھر اگر کوئی شخص کیا ہے جیل میں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی ضمانت کروا دینا. اگر کوئی شخص مطلب کوئی بل پے کرنا چاہتا ہے, وہ اگر مطلب اس میں ہے ہاسپٹلائز ہے لیکن اس کے پاس پیسہ ادا کرنے کو نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا پیسہ ادا کر دینا. یہ کیا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے اس کو اسکول سے یہ آ رہا ہے, نوٹس آ رہا ہے کہ اگر آپ فیس نہیں بھرو گے تو کیا کر دیا جائے گا, آپ کو اسکول سے نکال دیا جائے گا. تو یہ کیا ہے کہ اس کی گردن پھنسی ہوئی ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, اس کی گردن کو چھڑانا ہے. یہ ہے دشوار گزار گھاٹی کی پہلی سیڑھی. دوسری کیا, او اطعام فی یوم ذی مذغبہ. اللہ اکبر. اس سے پچھلی والی آیت میں کیا کہا تھا, طعام مسکین, کس کو کھانا کھلانا, مسکینوں کو کھانا کھلانا, یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا, ان کا اکرام کرنا. اب دیکھیں اس سے بھی سخت بات آ رہی ہے. کیا بات آ رہی ہے, او اطعام, کسی کے گردن کو چھڑا دینا, رقب یعنی گردن, فکو یعنی چھڑا دینا, گردن کو چھڑا دینا. او یا پھر کیا ہے دشوار گزار گھاٹی, یا پھر اطعام, کھانا کھلانا. کھانا کس کو کھلانا, کب کھلانا, فی یومن, اس دن میں کھلانا, ذی مذغبہ, جبکہ تمہیں خود ضرورت ہو, بھوک کی حالت میں, ٹھیک ہے, جب تم خود بھوکے ہو, جب تمہیں خود کھانے کی ضرورت ہو, جو بھوک والا ہے, ایسا دن جو بھوک والا ہے, یعنی خود انسان فاقے سے مر رہا ہے, اس کو خود کو کھانے کو نہیں ہے, لیکن اگر اس کے پاس تھوڑا بہت کچھ پڑا ہوا ہے اور سائل آ جاتا ہے دروازے پہ, تو وہ اپنی جان کو مار کر کسی سائل کو کیا دے دیتا ہے, کھانا دے دیتا ہے. وہی بات جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. کیا ہوا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھی, بھوکی تھی, کتنے دنوں کی بھوکی تھی, لیکن کیا ہوا, دروازے پر سائل آ گیا اور مانگنے لگا کہ ہمیں کچھ عطا کیا جائے, کچھ کھانے کو عطا کیا جائے. کیا کیا انہوں نے, اٹھا کر سارا کا سارا کس کو دے دیا, اس سائل کو دے دیا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ ہے دشوار گزار گھاٹی. پہاڑوں پر چڑھ لینا دشوار گزار گھاٹی نہیں ہے. کب, جب تم خود بھوک والے دن کیا کرو, دوسروں کو عطا کرو, دوسروں کو کھانا کھلاؤ. یہ ہے دشوار گزار گھاٹی. انسان جب اس کے پاس اچھا ہوتا ہے نا, بہت بھی ہوتا ہے, تب بھی ہم کنجوسی کر جاتے ہیں, اتنی اچھی چیز کیوں دیں, کل کے لیے اٹھا کے رکھ دو, ہے نا, کل فریج میں نکال کے پھر کھائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس حال میں خرچ کرنے کو کہا کہ یہ تمہارے لیے دشوار گزار گھاٹی ہے, وہ نہیں ہے عقبہ. یہاں پر اس کو دیکھو کہ یا پھر کھانا کھلانا کس دن, اس دن میں جب بھوک والا دن ہو. زی کا مطلب والا, اور سین غین با, سغب کا مطلب ہوتا ہے بھوک, بھوک والے. زی ہم نے اور والے کے لیے کون کون سے ورڈ بتائے تھے, زی, زا, زو, اولو, اولا, ذاتا واو الف, ہاں, میم, اولو, اولا, زی, زا, زو, ذاتا زاتا, زواتا اور میم. یہ سارے ورڈ والے کے لیے آتے ہیں. یہاں پر زی آ رہا ہے, زی مذغبہ یعنی کہ کیا ہے, یہ بھوک والا, بھوک والے دن میں کھانا کھلانا. پہلی گھاٹی کون سی ہے کہ کسی کی گردن کو آزاد کرانا. دوسری گھاٹی کون سی ہے کہ جب کوئی انسان خود بھوک والا ہو, یعنی بھوک والا دن ہو اس کا, اس دن وہ کیا کر رہا ہے, دوسرے کو کھانا کھلا رہا ہے. پھر اگلی کون سی ہے دشوار گزار گھاٹی, یتیمن ذا مقربہ. اور کس کو کھانا کھلانا ہے, یتیمن, یتیموں کو, ذا مقربہ یا پھر قرابت والوں کو, قاف رابا قرب, قرب ذا یعنی والا, قربت والے, قرابت دار, رشتہ داروں کو کھانا کھلانا. جی, رشتہ داروں کو, قریبی رشتہ داروں کو. او یا مسکینن, مسکینوں کو. ہو از مسکین, دا ون ہو از نیڈی, جو ضرورت مند ہے, جو کہ
ضرورت رکھتا ہے, اس کے پاس اس کی بیسک نیڈز, اس کی جو بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی, لیکن وہ کسی سے سوال نہیں کرتا, مسکین اسے کہا جاتا ہے. اور جو سوال کر کے مانگ کر کھا لے وہ تو کیا ہوتا ہے, سائل ہوتا ہے. مسکین کا مطلب جو ضرورت مند ہو لیکن وہ کیا کرے, کسی سے سوال نہ کرے, یا تو مسکین کو کھانا کھلائے. ذا مقربہ, ذا والا. اچھا کون ہے چھوٹو سا بچہ یہاں پر جو یہاں پر اسکرین پر لکھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, مسکینن ذا مقربہ. ہاں جی, متربہ, ترابا, تراب, یا ابو تراب. واٹ از تراب؟ مٹی مٹی. ذا مطلب یعنی مٹی والا, مٹی والا یعنی خاک نشین. خاک نشین, ویری گڈ. واٹ ہو از خاک نشین؟ خاک نشین کون ہے؟ ویسے نہیں, یہ مطلب ہم سب ہوتے ہیں نا میم. ہم سب ایسے وہ لوگ میں بیٹھنے والے جن کا گھر بار نہ ہو, جو لوگ مٹی پر رہتے ہوں, یعنی مٹی پر رہتے ہیں یعنی جن کا کوئی خود کا گھر بار نہ ہو. ٹھیک ہے, ہم سب لوگ ویسے خاک نشین ہیں اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, یہ مال کی اس کے رینجنگ بتائی جا رہی ہے نا, جن کے پاس مال کی کمی ہے, جن کے پاس بیسک نیڈز پوری کرنے کی کمی ہے, ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یا تو یتیموں کو, یا قرابت داروں کو, یا مسکینوں کو, یا متربہ, تراب, ترابا, ترب یعنی مٹی والے یعنی خاک نشین. خاک نشینوں کو تم نے کیا کرنا ہے, اس دن کھانا کھلانا ہے جس دن تم خود کھانے کے لیے فاقے سے بیٹھے ہوئے ہو. ثم كان من الذين آمنوا, لیکن وہ میلے ہوتے ہیں, مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے. ہاں بالکل بالکل, جو آپ کو دیکھتے ہی سمجھ آ جائے نا, وہ کچھ دیکھیں مسکین سمجھ نہیں آئے گا آپ کو, مسکین کو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا, لیکن خاک نشین آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو لوگ ہیں نا, ان کے مٹی کپڑے جو ہے مٹی سے میلے ہوئے ہیں, تو اس سے پتا چل جائے گا کہ ان کو کیا ہے, کھانے پینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو کھانا کھلانا, یہ تمام دشوار گزار گھاٹی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا, اہلکت مالا لبدا, میں نے تو بہت کثرت سے مال خرچ کر لیا. انسان جو ہوتا ہے نا, اپنا مال خرچ کرتا ہے, کہاں خرچ کرتا ہے, فضول چیزوں میں بہت خرچ کرتا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے نا, یہ کرو, یا لوگوں پر صدقات کرو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, تب وہ کیا کرتا ہے, پھر گنتا ہے پیسوں کو کہ اتنے دے دیں, اتنے ہو جائے گا, اتنا کم کر لیں, اتنا, تو یہاں پر کاؤنٹنگ شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی اور فضول چیز ہے, شادیوں کو دیکھ لو, لوگ شادی میں کیسا خرچ کرتے ہیں, لائٹنگ میں خرچ ہو رہا ہے, ڈیک سسٹم پر خرچ ہو رہا ہے, پورا جو ووفر سسٹم پورا لگایا جاتا ہے اس پر خرچ, کھانے پہ بے تحاشا خرچ ہو رہا ہے, اتنا خرچ ہو رہا ہے کہ کھانے ضائع ہو کر بعد میں بچ کر پوری طرح سے خراب ہو کر جا رہے ہیں, اس قدر زیادہ لگا دیا جاتا ہے پیسہ. لیکن جب اس تمام چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دشوار گزار گھاٹی سے گزرنا ہوتا ہے, تب انسان 10 بار سوچتا ہے کہ میں یہاں پیسہ لگاؤں یا نہ لگاؤں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے اس کو دشوار گزار گھاٹی کہا ہے کہ انسان اپنے مال کو, دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ورڈ استعمال کیا ہے, خلقا, ہلاک کر رہا ہے. وہ اس جگہ پر اگر وہ مال لگا رہا ہے نا, تو اس نے ڈیفینیٹلی, وہ تو سمجھ رہا ہے میں لٹا رہا ہوں, لیکن اصل میں وہ ہلاک کر رہا ہے. ہلاک کرنے کا کیا مطلب ہے, ضائع کر دیا اس نے, اس کو کوئی اس کا ریوارڈ نہیں ملے گا, اس کو کچھ بھی اس سے حاصل نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ ان دشوار گزار گھاٹیوں میں اپنا مال لگاتا ہے تو کیا ہوگا, اس کو یہاں بھی ریوارڈ ہے, وہاں بھی ریوارڈ ہے. اگر انسان اس طریقے سے سوچنے لگے نا کہ میرا پیسہ یہاں فضول خرچی میں تو نہیں جا رہا ہے, میں اس کے بجائے کسی اور کو کیا, اگر میں وہ جو کپڑا زیادہ میں پہن رہی ہوں میں کسی اور کو پہنا دوں, میں جو ایکسٹرا کھانا جو زیادہ بچ کر جا رہا ہے میں کسی اور کو اس وقت دے دوں جب میں نے فریش بنایا ہو, ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں نا, جب وہ 3-4 دن تک کا کوئی کھانے کو راضی نہیں ہوتا ہے نا, تب اس کو گرم کر کے تھوڑا سا اس کا لک وک چینج کر کے پھر کسی کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹ شوڈ ناٹ ہیپن, ہے نا. یہ اچھی بات نہیں ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور ہم اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے سوچتے ہیں کہ کر دیں یا نہ کریں, لیکن یہاں پر بغیر سوچے, یہاں پر اپنی آنکھوں کو اور اپنے دماغ کو بند کر کے خرچ کریں. اور وہ جو وہاں پر جب ہم ہلاک کرنا چاہتے ہیں پیسوں کو, تو ہم انٹیریئر میں بھی لگا رہے ہیں لاکھوں, گھر کے ڈیکوریشن میں لگا رہے ہیں, فضول چیزوں میں لگا رہے ہیں, تب ہم نہیں سوچتے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اسی لیے اس کو ہلاک کا ورڈ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، ہلاک کر دیا اس نے پیسہ، بہت زیادہ مال کو ضائع کر دیا. پھر کیا کہا؟ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. یہ سورۃ کس سے میچ ہو رہی ہے یہ آیت؟ العصر. سورۃ العصر. پوری سورۃ العصر ہے لیکن سیکوینس تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. وتواصوا بالصبر. بالکل ٹھیک ہے کہ پھر کیا؟ ثم کان من الذین، پھر ان لوگوں میں سے، پھر ہیں ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، تواصوا بالصبر، وہ کیا کرتے ہیں؟ تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں صبر کی.